آپ کے پیش نظر مطالب رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی ملک کے علوم و فنون و ثقافت کے ماہرین کے ساتھ دوستانہ ملاقاتوں سے ماخوذ ہیں، جو 2017 کے آغاز میں جمعرات کے جلسوں کے عنوان سے منعقد ہوتے تھے۔ دستاویزی فلم کا یہ حصہ دفاع مقدس 8 سالہ جنگ کے راویوں سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات پر مبنی ہے، جو بتاریخ 21 نومبر 2019 کو عمل میں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم۔ میں 1970 میں پیدا ہوا ہوں۔ 1/11/1967 ہے۔ ہم 1968 میں پیدا ہوئے۔ 2/5/1964۔ 5/6/1967۔ تقریباً میں 12 سال کا تھا اور 13ویں سال میں تھا کہ محاذ جنگ پر چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ 14-15 سال کا تھا کہ جب میں گیا۔ 16 سال۔ کیوں نہیں، میں تقریباً 18 مرتبہ بیرکوں میں گیا اور مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ مجھے زبردستی واپس بھیجا گیا۔ میری عمر بہت کم تھی، میرے پاؤں بھی اس وقت چھوٹے تھے۔ میں اس وقت 5ویں جماعت میں تھا۔ نہیں، میں نے تو جعلسازی کی اور میں گیا ہوں، یعنی میں نے اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، لیکن میں جعلسازی کرنے والوں کی طرح اس کام میں مہارت نہیں رکھتا ہوں۔ سن 1981 میں ہم محاذ پر گئے۔ آپ خود حساب کر لیں، شناختی کارڈ میں ہم نے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ سن 1967 کو ہم نے 1965 کر دیا تھا، اس سے ہم 2 سال بڑے ہو گئے تھے، لہٰذا ہم محاذ پر چلے گئے۔ یعنی اس ساتھ کو ذرا گھمایا، تھوڑا سا اس کا پاؤں بنایا، دوبارہ گیا اور اس کی فوٹو کاپی کروائی، پھر جا کر اس پاسدار کو دیا۔ اس نے میرا شناختی کارڈ پکڑ رکھا تھا اور ادھر ادھر کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ چھوٹے بھائی، اوپر والے عدد کو مانوں یا نیچے والے کو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ بعد میں سمجھا کہ اوپر والے کو تبدیل کر دیا تھا، لیکن نیچے والے ہندسے کو نہیں بدلا تھا۔ اوپر 1967 تھا اور نیچے 1968۔ مختصر یہ کہ یوں ہم جنگ میں پہنچے۔ پہلی کارروائی جس میں میں نے بطور ایک سپاہی شرکت کی، محرم کروائی تھی، سن 1982 میں 13 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلے حملے میں میں پہلی مرتبہ زخمی ہوا، گولی اور اس کے ٹکڑوں کی مٹھاس چکھی۔ فاؤ کارروائی میں میری آنکھ زخمی ہو گئی۔ بدر کی کارروائی میں پیٹ پر زخم آیا۔ مائن سے بھرے میدان میں انہیں ڈیفیوز کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک پھٹ گئی۔ کچھ کو ڈیفیوز کر چکا تھا لیکن ان میں سے ایک چل گئی۔ مقدس دفاع کا سلسلہ جنگ شروع ہوتے ہی شروع ہو گیا۔ چونکہ اس وقت بھی میں محاذ پر تھا تو کچھ شہیدوں کے اہل خانہ مجاہدین سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ہمیں زید علاقے سے لایا گیا اور کہا کہ طلائیہ کے علاقے میں حملہ کرنا ہے۔ ہمارے کمانڈر نے بٹالین کو جمع کیا اور کہا، مجاہدوں، آج رات یہ مضبوط قلعہ ٹوٹنا چاہیے۔ ان کے جملے یہ تھے کہ ہم امام حسین کا لشکر ہیں، حسین کی طرح جنگ کریں۔ ایک بندے خدا اسدی نام کا تھا۔ اس رات جب ہم جانا چاہ رہے تھے کہ اس نے ایک واک مین اٹھایا، اس کے ریکارڈ کا بٹن دبا کر جیب میں ڈال دیا۔ ہم چل پڑے۔ یہ آوازیں ریکارڈ ہیں، ہر قدم پر جہاں ہم خدا حافظ کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور دشمن کے مورچوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اٹھیں اٹھیں اٹھو، چلو بھائی چلو، اٹھو، جاؤ جاؤ جاؤ۔ ہم وہاں پہنچیں گے جہاں لڑائی شروع ہو جائے گی اور فرنٹ لائن ٹوٹ جائے گی۔ مورچہ لے لیا، اللہ اکبر، بھاگو بھاگو۔ ہم نے مورچے پر قبضہ کر لیا ہے، بھاگو، اللہ برکت دے۔ نہر پار کر رہے ہیں، سپاہی راستہ کلیئر کرنے میں لگے ہیں۔ اسدی کو گولی لگی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ گولی لگنے کے بعد پہلا جملہ جو اس نے کہا، یا زہرا، یا حسین، خدایا مجھے معاف کر دینا۔ خدا اور اس کے درمیان یہ پہلے جملے تھے۔ لیکن اس کا سب سے عجیب واقعہ یہ ہے کہ جان کنی اور ذکر کہنے کے وقت کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے اور آواز دیتا ہے، سپاہیوں ادھر آؤ۔ کچھ سپاہی جلدی سے اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ وہ زخمی ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ وہ ان سے کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے، دوستو ادھر آؤ۔ اس نے نہیں کہا میرے زخم دیکھو، مجھے یہاں سے لے چلو، نہیں کہا کہ میں یہاں نہ رہ جاؤں، مجھے واپس لے جاؤ۔
दोस्तों मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर है, उसे वापस ले जाना। उसे खदशा है कि कहीं ये किस्से मिट्टी के नीचे न चले जाएं। आखिर उसने ये रिकॉर्डर क्यों अपने साथ लिया? वो चाहता है कि ये वाक़यात बाकी रहें। मैंने ये चीज़ उस दिन शुहदा के दरमियान देखी। उनके लिए ये बात बहुत अहम है कि उनके बारे में कुछ गलत न लिखें, उनके बारे में कुछ गलत ना कहा जाए। मैं कई बार थका, लेकिन कब तक? अब आखिर कब तक एक जगह खड़े हो सकते हैं? माइक्रोफोन पकड़े रखें और कौम के लिए कहें, ऐ मेरी कौम, यहाँ मेरे दोस्तों को यूं कत्ल किया गया। एक दिन में कितना सच कितनी मर्तबा इन अल्फाज को दोहरा सकते हैं? एक वक्त आप खुद से बेजार हो जाते हैं। जब मैं थक जाता हूँ, उनमें से कुछ मुझे याद आता है। मैं देखता हूँ कि मुजाहिदीन चाहते थे कि ये किस्से बाकी रहें। शायद कहते हैं कि अब तक जो माइक्रोफोन ज़मीन पर नहीं रखा, उसकी असल वजह यही है। उन सारी माओं के नाम जिन्होंने तलाइया में अपने बच्चे गुम कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चाहते हैं कि नए साल को अभी शुरू कर दें। आका मुझे पाक करो, मुझे सफ़ेद कर दो। आका मेरी आलूदगियों को मुझसे दूर कर दो। एक बरादर ने तेहरान से फ़ोन किया और कहा, जुमेरात 10 बजे तेहरान में होना और किसी से कुछ न कहना। मैंने कहा, जी ठीक है। मेरे पास जो रात का वक्त था उसमें मुझे पहुंचना था। मेरे घर वाले नहीं जानते थे कि मैं तेहरान आ रहा हूं और किस लिए आ रहा हूं। वापसी पर मैंने अचानक घर वालों को बताया कि मैं जा रहा हूं। सब खड़े हो गए और रोने लगे। मैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में उस दोस्त ने कॉल की और कहा, जनाब कैंसिल हो गया है। ये इत्तला ठंडा पानी था जो गर्म तंदूर पर गिराया गया। मैं घर वापस चला गया। आइंदा जुमेरात को कहा गया कि इस मर्तबा हतमी है, तेहरान आ जाओ। محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। मैं और मेरे 2-3 साथी पहली कतार में रहबर इनकलाब इस्लामी के नज़दीक जाकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे एक बात कही, मेरे पाँव ज़मीन में गड़ गए। मुझे हैरत हुई। उन्होंने मुझसे कहा, अपने हाथों को ऊपर करो। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं अपने हाथों को? कहते हैं, जी हाँ, मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया। आका मोहतरम, हमारे लिए दुआ करें कि हमें शहादत नसीब हो। सच में मेरी हालत बहुत ही अजीब हो गई है। हकीकत में एक लम्हे के अंदर मैं मुनकलिब हो गया, फिर मैं उनके बगलगीर हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. ما تا ساعت 7:30 در خدمت شما هست. جلسه هم مال شماست. هر جور میخواید جلسه رو اداره کنید. आका मोहतरम, आपका शुक्रिया। आपने वक्त और शरफयाबी की इजाज़त मरहमत फरमाई। आज आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले मुजाहिदीन,
شہداء کے واقعات بیان کرنے والوں میں سے ہیں، یا یوں کہیں کہ مقدس دفاع کے راویوں میں سے ہیں۔ ان میں گولیوں اور ان کے ٹکڑوں سے زخمی ہونے والے بھی ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میدان جنگ کی سخت دھوپ اور شدید گرد و غبار میں ملک کا دفاع کرتے گزاری ہے۔ خلاصہ یہ کہ اب جہاں ضرورت ہوتی ہے، شہداء کی خاطر شہداء کی دعوت پر مختلف کانفرنسوں اور سیمیناروں میں خاص طور پر راہیان نور کے جنگلی علاقوں میں جا کر شہید کی داستانیں بیان کرتے ہیں۔ ہم ایسے انسان تھے جو ایک ہی جنس سے تھے، ہم سب کو ایک ہی فکر لاحق تھی۔ ہم خاک اڑاتے مورچوں سے لڑتے ہوئے نکلے ہیں اور اب دوسرے خاک آلود مورچوں میں جنگ کے لیے بیٹھے ہیں۔ جناب ادیب صاحب، اب آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے فخر ہے کہ میں والفجر کی ابتدائی کارروائیوں میں حنظلہ بٹالین میں شامل رہا ہوں۔ بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ حنظلہ بٹالین کا محاصرہ ہو گیا تھا آخری مرحلے میں کہ جب کمیل بٹالین نے ہم سے پہلے حملہ کیا تھا۔ لشکر 27 نے رشیدیہ فکہ میں کارروائی کی تھی۔ ایک جگہ پر حنظلہ بٹالین کا دشمن کی ایک فوجی ٹکڑی نے محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ وہاں گھمسان کی لڑائی میں بہت زیادہ جوان شہید ہوئے، اور جب ہم نہر کے اندر آئے وہاں کمیل بٹالین موجود تھی۔ ان کا وائرلیس آپریٹر مسلسل شہید ہمت اور جناب مہدی شہ پسند کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ مورچے پر موجود مجاہدین کہتے ہیں کہ آخری لمحات تک وائرلیس آپریٹر اصرار کر رہا تھا کہ کوئی راہ حل تلاش کریں، لیکن شہید ہمت زار و قطار رو رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی راہ حل نہیں تھا کہ کس طرح جوانوں کو محاذ جنگ سے زندہ واپس لائیں۔ کہتے ہیں آخری وقت میں آپریٹر نے وائرلیس بند کرتے ہوئے کہا، دشمن نزدیک آ گیا ہے، اب میں اسے جاری نہیں رکھ سکتا، اس لیے اسے بند کر رہا ہوں۔ اگر ہو سکے تو صرف امام خمینی تک میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ حسینیوں کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ہم نے ویسا ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وائرلیس بند کر دیا اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ بعد میں شہداء کی تلاش ہوئی تو وہاں سے 80 جنازے ملے۔ فکہ میں شہداء کی تلاش کرنے والے گروہ کے سربراہ شہید محمود ون نے ہم سے فون پر بات چیت میں بتایا کہ ایک شہید کی جیب سے ایک تحریری پیغام ملا تھا جس پر لکھا تھا، 5 دن ہو گئے ہیں، ہم محاصرے میں ہیں، ہم پانی کو گھونٹ گھونٹ تقسیم کر رہے ہیں، روٹی کو نوالوں میں بانٹ رہے ہیں، پیاس سب کو ہلاک کیے دے رہی ہے، نہر کے کنارے سارے شہید ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر سو رہے ہیں، ہماری جانیں فرزند زہرا کی تشنہ لبی پر قربان۔ حاج حسین یکتا بہت تاکید کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ خود بولیں اور کوئی بھی کسی دوسرے کے لہجے میں بات نہ کرے۔ حاج رحیم، تم ترکی بولو۔ جناب محمد احمدیان، تم اپنی اصفہانی بولو۔ جناب باخرت، تم اپنی گاڑھی مشہدی بولو۔ میں نے کہا اچھا۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ ایک مرتبہ میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ ان سے کہوں کہ آپ جیسے کچھ بچے تھے، آپ کی طرح وہ ہنستے سنورتے تھے، اپنے ظاہر کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ پڑھنا چاہتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتے تھے، انجینئر بننا چاہتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان سے کہوں کہ وہ آپ ہی کی طرح اپنے گھروں کے چشم و چراغ ہوں۔ میں نے مثالی نمونے کی باتیں نہیں کی، میں نے جنگ کی خصوصیت کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے جنگ کی حیرتناکیوں سے کچھ سروکار نہ تھا۔ کاوے، برونسی، ہمت، خرازی، باکری، سیاد، بابائی، بروجردی اور اسماعیل دقائقی ہیں جنگ کے معجزات۔ تمام تر احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ سب اکٹھے شہداء کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ شہداء جوان اور نوجوان تھے، آپ ہی کے جیسے تھے۔ دیکھیں، آپ ہی کی طرح اپنے چہرے کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی ظاہری وضاقتہ کا انہیں خیال تھا۔ حسن آغائے پور اسماعیل نے اہواز میں ایک ٹوپی خریدی، اس کے یہاں تک آتی تھی۔ حسن، یہ ٹوپی کیوں پہنے رہتے ہو؟ کہتا اس لیے نہیں کہ میں جوان ہوں، بلکہ اس لیے پہنتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں جب تک میں شادی نہ کروں میرے چہرے پر دھبے جھائیاں نہ پڑ جائیں۔ دیکھیں، آپ ہی کی طرح اپنے چہرے اور بالوں کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر کو صفائی ستھرائی کی بہت پرواہ ہوگی۔ میں نے کہا، شہید مجید ظریف دن میں 2 مرتبہ نہاتا تھا، ایک مرتبہ صبح اور دوسری دفعہ ظہر کے بعد۔ اس کے بال اتنے اچھے، صاف، نرم اور سیدھے ہوتے تھے، جب وہ اپنے بالوں کو خشک کرتا تو ایک جھٹکا دیتا اور پھیرتا۔ بالوں کو صحیح رکھنے اور خوشنما رکھنے میں گھنٹوں لگاتا تھا۔ میرے عزیزوں، وہ آپ ہی کی طرح اپنے بالوں کا بہت خیال کرتا تھا۔ میں نے کہا، آقا جان، ہم علی رضا کے ساتھ ہم جماعتی تھے،
हम इकट्ठा बच्चों वाले खेल खेला करते थे, छुपन छुपाई, पकड़ पकड़ाई, तू चल मैं आया वगैरह। इधर देखें, अली तुसी को आपकी तरह अपनी जान बहुत अजीज़ व प्यारी थी। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, इकट्ठे आते जाते थे। 5-6 साल तक हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मेरा दोस्त और हमसाया था। खेल के अंदर अगर उसके सर पर हाथ लग जाता वो रोना शुरू कर देता, अगर पाँव से टकरा जाता तो रोने लगता। घर चला जाता और अपने वालिद जनाब तूसी साहब को बुला लाता। हमारे घर के बाहर लश्करकशी करता। उसके वालिद कहते, तुम्हारे बेतरबियत बच्चे ने मेरे तरबियत याफ्ता अली रज़ा को फिर मारा है। मैं अपनी बात को समेटूं, क़िस्सा मुख्तसर ये कि फिर हमारे अब्बू हमारी पिटाई करते, कोई डंडा उठा लेते और हमारे हाथों पर मारते और कहते, तुम लोगों की वजह से घर के बाहर क्या तमाशा लगा रहता है। एक मरतबा हम 7 पत्थर शटाफू खेल रहे थे। मैंने गेंद फेंकी तो वो उसके सीने पर जा लगी, ज़रा ज़ोर से लग गई, उसके यहाँ पर लगा। हसन, मैंने कहा हाँ। कहता है मेरा सीना सुर्ख हो गया है। मैंने कहा अली रज़ा ये खेल है, सुर्ख हो गया तो क्या हुआ? कहता है नहीं, तूने जानबूझ कर मारा है ताकि मुझे चोट लग जाए। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो अपने घर की तरफ चला। तो मैंने कहा, ओ पागल, तेरे गेंद लगने के बदले अब मैं अपने बाबा से ठीक ठाक पिटूंगा। मैंने भागकर शहीद अली रज़ा तूसी को दबोच लिया, घर नहीं जाने दिया और उसे दूर ले गया ताकि उसकी आवाज़ उसके माँ बाप तक न जाए। काश आप भी होते, फिर जितनी वो मार खा सकता था मैंने उसकी पिटाई की। वो जितना शोर मचाता कि मैं उसे छोड़ दूं, मुझे और गुस्सा आ रहा था। करबला में जिस रात वो शहीद हुआ, मैं और अली रज़ा साथ थे। वो ज़ख्मी हो गया था, फिर वहीं शहीद हुआ और उसकी लाश वहीं रह गई। मैंने उसकी पिटाई का वाक़या एक जगह बयान किया। मैंने देखा कि अली रज़ा की तस्वीर दीवार पर लगी है, लेकिन मेरे जहन में ये बात ना आई कि शायद शहीद के घर वाले और उसकी माँ भी वहाँ मौजूद होंगी। अली रज़ा के वालिद का इंतकाल हो चुका था। मैं जलसे के बाद बैठा चाय पी रहा था कि कंपेयरिंग करने वाला मेरे पास आया, मुझे मुखातब किया, जनाब। मैंने कहा जी। उसने कहा, शहीद अली रज़ा की माँ प्रोग्राम में मौजूद थी, वो कह रही हैं कि बाखिरत से कहो कि मस्जिद के दरवाजे पर कुछ देर ठहरें। मैंने सोचा, लो भाई, अब अपने आप को समेट लूँ। यकीनी तौर पर शहीद की माँ कहना चाहती है कि 38 साल बाद अब तुम हमारे लिए ये वाक़या बयान कर रहे हो ताकि हमारे ज़ख्म ताज़ा कर दो। तुमने हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़का है। ये क्या वाक़या था जो तुमने लोगों के सामने सुनाया है? मेरे गले में कांटे चुभने लगे थे। मैंने कुछ दोस्तों का साथ लिया और मस्जिद के दरवाजे तक गया। मैंने देखा कि शहीद की माँ के हमरा भी कुछ लोग थे। शहीद के एहतराम में आगे बढ़कर मैं 2 जानू ज़मीन पर बैठ गया और माँ की चादर का पल्लू पकड़कर बुसा दिया और आँखों पर लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं माजरत चाहता हूँ। जब मेरी बात ख़त्म हुई तो शहीद की माँ ने कहा, तुमने जो कहा सब ठीक था, मेरा अली रज़ा चला गया है और तुम आए हो ताकि लोगों को बताओ कि मेरा जान से ज़्यादा अजीज़ चला गया है। हाँ, मेरा अली रज़ा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करता था। जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, ऊंची आवाज़ में ये कहो कि मेरा अली रज़ा अपनी ज़िंदगी अपनी जान से प्यार करता था। इसलिए कि आज के जवान इन बातों पर यकीन कर लें, शुहदा इसमें जलाला की कसम खाते हैं। मेरे पास उनका वसीयतनामा है। वो अपने वसीयतनामे में लिखते हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम है, ज़िंदगी खूबसूरत थी, ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। در دفاع مقدس حالا این برادرمون خیلی خوب نکته خوبی تکیه کردن. فقط ستاره های معروف دفاع مقدس نیستن که الگو هستن. آحاد رزمندگان دفاع مقدس الگو هست. همین جوانی که ایشون عکسشو مثلا نشان میدن، این نماز شبش، گریهش، توسلش، آمادگیش برای جانفشانی خیلی مهمه، خیلی مهمه. این رو وقتی که شما برای مخاطبین خودتون که جوانهایی هستن که در عرصه وسیع این نظام و این انقلاب و این مبارزه‌ای که در پیش داریم ما حضور پیدا میکنن، وقتی بر اونها نقل میکنید، اونها به خودشون مطمئن میشن، اطمینان نفس پیدا میکنن، آرامش پیدا میکنن. شهدا یکی از خصوصیاتشون اینه
حتی اون کسانی که تا اواسطی که رفتن هم جبهه شخصیتاشون شخصیت‌های معمولی بوده، حالت روح مثلا جهاد و معرفت و اینا تا اواسطی هم که در جبهه بودن درشون نبوده، اما نزدیک به شهادت که میرسه اینا منقلب میشن.